دیتی ہے۔ یہ جناب خود کہاں سے اوڈو ہیں؟ شاید یہ کوئی ہمارے ہاں بہت پرانی ایک قوم ہے اوڈ، بکریاں چراتے ہیں اور صفائیاں کرتے ہیں محلے کی۔ ان میں سے کوئی پڑھ لکھ کے کوئی بچہ محنتی قوم ہے، پڑھ لکھ کے کوئی اوپر آ گیا ہوگا، ورنہ اکثریت جو ہے یہ آ، بکریاں بھی نہیں چراتے، بکریوں کی لیدیں جو ہوتی ہیں نا وہ صاف کرتے ہیں، گدھوں کی، جانوروں کی، یہ اونٹ وغیرہ اور یہ جو خچر ہوتے ہیں، یہ جو بعض حرام جانور بھی ہوتے ہیں، ان کی جو یہ لیدیں ہوتی ہیں نا یہ صاف کرتے ہیں یہ زیادہ تر۔ ان میں سے پڑھے لکھے قابل تعریف اور قابل تقلید و توصیف ہے، یہ پڑھ لکھ کر کہیں اوپر آ گئے یا کوئی سفارش کے باعث بھی تھوڑی بہت، تو آپ کو پتہ ہے محکمے کے اندر یہ چیز تو بہت عام سی بات ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس محکمے کے اندر رہنے کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ آپ اس طرح بھی آگے بڑھیں۔ یہ بھی کہیں سے آگے بیچارے اٹھ کر اجڑ قسم کے لگتے بھی نہیں ہیں، اور لیکن یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی اس سے یہ ضرور پتہ لگا کہ ایک جب جاہل، گوار، ان پڑھ، اجڑ، بیکار ذہن کا، ناکارہ ذہن کا اور زنگ آلودہ ذہن کا شخص جب کسی محکمے کے ایک اعلیٰ انتہائی عہدے پر بیٹھتا ہے تو وہ کس طرح کبھی کبھار اپنے بیک گراؤنڈ کو ٹچ کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے جو ماضی ہے اس کو چھو کر آ جاتا ہے۔ تو حالانکہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کے بارے میں نے معلوم کیا، بہت قابل، بہت مطالعہ کرنے والے شخص ہیں۔ مطالعے کے باوجود اگر آپ دروغ گوئی سے کام لیتے ہو، فریب سے کام لیتے ہو، جھوٹ سے کام لیتے ہو، جھوٹ سے یاد آیا کہ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب جس پر اللہ لعنت کرے اس پر تو یہ تو پھر رب کی سنت ہوئی کہ اس جھوٹے پر لعنت بھیجو، اس جھوٹے پر تھوکو، اس جھوٹے پر جو ہے وہ آپ نکارو اسے، اس جھوٹے کے خلاف ہو جاؤ، لیکن جو جھوٹ بولے۔ اچھا انہوں نے ایک بات کہی ہے، بائی دا وے بیسائڈ دا ڈسکشن ایک بات ہے، انہوں نے ایک بات کہی کہ جی 1.5 کراچی والے، ایک تو بھائی جب بات آتی ہے مردم شماری کی تو آپ 1.5 کروڑ کر دیتے ہیں، اور جب بات جرائم کا ریشیو نکالنے کی آئے تو آپ 2.5 کروڑ 1.5 کروڑ کر دیتے ہیں مردم شماری میں، اور ریشیو نکالنے میں آپ 2.5 کروڑ، ہاں 2.5 کروڑ کر دیتے ہیں کہ 2.5 کروڑ میں سے اتنے افراد اگر لٹ رہے ہیں تو ریشیو یہ نکل رہا ہے۔ یہ وہ ریشیو ہے جو اسلام آباد کا بھی ہے، یہ وہ ریشیو ہے جو لاہور کا بھی ہے، یہ وہ ریشو ہے جو فلاں فلاں شہروں کا بھی ہے۔ اور جب مردم شماری کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی آبادی کو پورا گنا جائے، کراچی کے حقوق پورے دیے جائیں، تو آپ کہتے ہو نہیں جی 1.5 کروڑ آبادی ہے، وہاں آپ کو سانپ سونگھ جاتا ہے، سونگھ نہیں جاتا، گھس جاتا ہے۔ تو یہ دروغ گوئی کوئی بھی کرے وہ اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ دوسری بات، کراچی والے، بڑا پرانا رونا ہے ان کا جی، کراچی والوں کا، کہ ہم ملک پالتے ہیں، تو اس میں شک کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ 1000 برسوں سے سفید رنگ کو سفید کہا جا رہا ہو تو اب اس وجہ سے سفید کو کالا کہا جائے جی، 1000 برسوں سے سفید کو سفید ہی کہا جا رہا ہے، کیوں نہ اس مرتبہ ایک کام کرتے، سفید کو سیاہ کہنا شروع کر دیتے، تو کیا اس سے سفید رنگ سیاہ ہو جائے گا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ، سفید سفید ہی رہے گا۔ تو کراچی جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کو پال رہا ہے، یہ سچ ہے، اور جب تک یہ سچ تبدیل نہیں ہوتا تب تک یہ سچ سچ ہی رہے گا۔ آپ اسے یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر بدل نہیں سکتے، اپنی خواہش کی بنیاد پر اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو پورے ملک کو جو شہر پالتا ہو ان شہریوں کو آپ غیر ذمہ دار کہیں، بھیا کیا تنخواہ ہے آپ کی؟ 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، اتنی ہے نا؟ ایک برانچ کے آدھے سے آدھے حصے کے ملازمین کی تنخواہیں آپ کی اس پوری تنخواہ سے کہیں زیادہ میں دیتا ہوں۔ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں انٹرپرینور ہیں، کاروباری ہیں، جو اس شہر میں دوسرے لوگوں کے لیے باعث سے رزق ہے، رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن اسی رب نے، اسی خالق نے، اسی رازق نے کراچی کے انہی غیر ذمہ دار لوگوں کو پاکستان کے رزق کی تقسیم کا مالک و مختار بنایا ہے، جنہیں آپ غیر ذمہ دار کہتے ہیں۔ وہ غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں جو رب کا براہ راست انتخاب ہو، جو رب کی براہ راست چوائس ہو؟ آپ انہیں غیر ذمہ دار تو نہیں کہہ سکتے۔
ریشیو کی بات لگا لیں تو ٹیکنیکلی میں فگرز کی طرف نہیں جاؤں گا تو خدا کی بار پڑے گی آپ کو، اس لیے کہ آپ جھوٹ، دروغ گوئی، فریبی، فریب اور بددیانتی سے کام لے رہے ہیں آپ کو۔ یعنی یہ جس نے بھی جو بھی کراچی کے بارے میں اس طرح کی غلط بات کرے گا، میں یہ اس سے مخاطب ہوں۔ میں ہمارے جو بہت ہی پیارے، بہت ہی انٹلیکچوئل، بہت ہی پڑھے، بہت ہی خوبصورت، یعنی شکلاً سلمان خان جیسے ہیروئک اور کیٹرینہ کیف جیسی خوبصورت ادائیں رکھنے والے، اور کسی تامل ناڈو ہیرو کے جیسے ایکشن اور پاورفل ہیرو کی طرح، اور ایک انتہائی دبنگ پرسنالٹی کے مالک جو ہمارے آئی جی ہے، یہ آئی جی جن کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اس پوسٹ کی بات، عہدے کی بات کروں، عزت کی بات کر رہا ہوں، 2 دن غائب رکھا جاتا ہے اور اوقات بھی ہوتی ہے کہ یہ چھڑوا سکے، یہ اس عہدے کی بات کر رہا ہوں۔ کون اٹھاتا ہے وہ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ، بیچارے اچھا مظلوم بھی تو ہے، مطلب خود اٹھا لیے جاتے ہیں، یہ کوئی ان کی خیر خبر نہیں لے پاتا، یہ شہریوں کو کیا اچھا آپ اتنے وہ ہوتے ذمہ دار ہوتے، کراچی کے شہری تو غیر ذمہ دار ہے، آپ اتنے ذمہ دار ہوتے تو 30 سالوں سے یہاں رینجر والے جھک مارتے؟ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، رینجر کی موجودگی، وہ جو بارڈرز پر فرنٹ فٹ پہ لڑتے ہیں، رینجر فوج پھر پیچھے ہوتی ہے، رینجر تو ایک قدم اور بالکل بارڈر فورس کو کہتے ہیں، وہ بارڈر فورس کو اٹھا کر جب شہر میں لانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آئی جی صاحب، آپ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھا نہیں رہے۔ ہاں، آپ کے کمی میں کوئی کوتاہی، کوئی کجی، کوئی کمی ہے آپ کی ڈیوٹی میں، جس کی وجہ سے رینجرز کو یہاں کام کرنا پڑ رہا ہے، مشکل پیش آتی ہے، فوج کو یہاں اترنا پڑتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، ایف سی کو راستے دیکھنا پڑتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے، رینجرز کو یہاں پر کارروائیاں کرنا پڑتی ہیں، رینجرز کو علاقہ تحویل میں لینا پڑتا ہے، رینجرز کی مدد سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اتنے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو یہاں دیگر فورسز کو ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کو وی آئی پی پروٹوکول سے فرصت ملے تو آپ شہریوں کو جا کے ان کے مسائل کی بھی بات کرتے، آپ ان سے ان کی مشکلات کی بھی بات کرتے، یوں یک طرفہ جھک نہ مارتے۔ ہاں، جو جس نے بھی یہ کیا ہوگا، یہ پھر میں اس سے مخاطب ہوں۔ آئی جی صاحب سے تو میں نے کہا نا، وہ تو بہت ہی قابل، دو ہاتھوں سے سلام ان کو، وہ تو بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ یہ اوڈ ہے تو کیا ہوا یار، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مختلف تبصرے، تجزیے فیس بک پہ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ جاہل طبقے، اجڑ طبقے میں سے کوئی پڑھا لکھا اگر آ جائے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، وہ محنت کر کے اوپر آیا ہوتا ہے، کس طرح آیا اس کی سٹوری میں نہیں جاتے، اس کی داستان میں نہیں جاتے۔ ایک کم ظرف، ایک جاہل، ایک بددیانت، ایک بدذہن، خود ذہن اور رذیل قسم کا انسان اگر توبہ کر لے اور وہ پڑھ لکھ جائے اور وہ کسی عہدے پر براجمان ہو جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ تشنے تانے ویل لکل ہمزۃ لمزہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں پھر۔ تو کیوں آپ کو جو ہے وہ دوسری فورسز کی مدد لینا پڑتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ شہر کے معاملہ تو ٹھیک نہیں ہے، گزشتہ 30 برسوں سے ٹھیک نہیں ہے، اور تھانوں کی حالت یہ ہے، آپ کسی ایک شہری کو ایسی رینڈملی راہ چلتے روکے اور اس سے پوچھے پوری ایمانداری سے کہ آپ کا کبھی موبائل چھنا ہے؟ آپ کے ساتھ کبھی کوئی واردات ہوئی ہے؟ وہ کہے گا جی میرے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر کٹنے کا ریشیو کیا ہے، پنجاب کے اندر ریشیو کیا ہے، لاہور جس کی آپ نے مثالیں دی اس کا ریشیو کیا ہے، اس کے بعد حیدرآباد کا ریشیو کیا ہے، کراچی کا ریشیو کیا ہے، اسلام آباد کا ریشیو کیا ہے۔ جب آپ ریشیو نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں تو لوگوں کی ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی جب تک پیسے نہ دے دو، جب تک رشوت نہ دے دو۔ ہر تھانے کے ارد گرد میں طے شدہ جرائم ہیں جو ہو رہے ہیں، منشیات کے جرائم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، شرابیں بک رہی ہے، پانی سب سے زیادہ بک رہا ہے، چرس افیم تو عام سی بات ہو گئی نا، آپ کے تھانے والے بھی بیٹھ کے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آپ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے تو ریشیو تو آپ کو کم لگے گا نا، تناسب تو آپ کو کم لگے گا۔ تو شہری جائے تھانے میں بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی فون کال کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایف آئی آر کٹے، اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد کے جو مراحل ہیں خود ڈرایا جاتا ہے آئی جی صاحب، پڑھے لکھے آئی جی صاحب، دبنگ آئی جی صاحب، کہا جاتا ہے کہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے تو پریڈ کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو کورٹ جانا پڑے گا، آپ کو پہچاننا پڑے گا، آپ کو ان ڈاکوؤں سے دشمنی بول لینی پڑے گی،
آپ کیا کریں گے ایک عام شہری کو جب اس طرح گائیڈ کریں گے، حوصلہ افزائی کی بجائے جب حوصلہ شکنی کریں گے، وہ آئے گا ایف آئی آر کٹوائے گا، کچی پرچی نہیں کٹوائے گا۔ آپ ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں، تو اتنا پتہ نہیں ہے آپ کو، ننھے کاکے ہیں آپ، ہاں، آپ کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اچانک سوئے پڑے تھے، معصوم سے فرشتوں کی گود میں اٹھا کے پھینک دیے گئے آئی جی کی سیٹ پر، اور آپ نے چلانا شروع کر دیا کراچی پولیس کو، 122 تھانوں کو۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، کراچی کے ماحول سے ہی واقف نہیں ہے، ایسی خواہ مخواہ بیٹھے بیٹھے آپ نے آب زمزم پیا، اثر ہوا، اسکرین پر آئے، بیان دیا، چلے گئے۔ جی کراچی والے غیر ذمہ دار ہیں، وہ کراچی والے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، ایک لالو کھیت کی مارکیٹ، جس لاہور کو آپ کراچی سے کمپیئر کر رہے ہیں، پورے لاہور سے زیادہ کما کے دیتی ہے یہ ایک لالو کھیت کی مارکیٹ، لیاقت آباد جس کو آپ نے نام رکھا ہوا ہے، لیاقت آباد کی مارکیٹ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کراچی والے ذمہ دار نہیں ہیں، کیا کریں؟ آپ کے پورے ٹیکسز، آپ کی پوری تنخواہیں، آپ کا چندہ، آپ کے یتیموں کا چندہ، آپ کے شہداء کا چندہ، کراچی والے سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ یہ جن کراچی کے تاجروں کو آپ نے غیر ذمہ دار کہا ہے، کراچی کا دشمن کہا ہے، خدا کے بندو، پڑھ لکھ جانے کے بعد جن لوگوں نے آپ کو پڑھایا وہ آسمان ہے آپ کے لیے، اسی آسمان کی طرف کر کے تھو، کیسے ہوا بھی کوئی نہیں چل رہی، ہوا کا دباؤ بھی نہیں ہے، سیدھا تھوک، باؤنس باؤنس نہیں ہونے والا، وہی آئے گا جہاں سے گفتگو نکلی ہے، جہاں سے بات نکلی ہے۔ ہاں، رحم کرے کراچی والوں پر بھی، اپنے اوپر بھی، اپنی قوم پر بھی، اور کراچی کے تاجروں کو غیر ذمہ دار کہنا چھوڑے۔ یہ کتنے ذمہ دار ہیں ہمیں پتہ ہے، 1947 سے لے کر آج 2023 لگ چکا ہے، لگنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کتنا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کون کتنا غیر ذمہ دار ہے۔ آپ جتنے ذمہ دار ہیں وہ ہمیں دیگر فورسز کی موجودگی بتاتی ہے، آپ کتنے غیر ذمہ دار ہیں یا ذمہ دار ہیں وہ تھانوں میں جا کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، کسی سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ آپ کتنے ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ عام لوگ جانتے ہیں، جنتا جانتی ہے، عوام جانتے ہیں، ٹھیک ہے، پبلک جانتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ بغیر 1 روپے کے کام نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہے کہ بغیر سفارش کے کام نہیں ہوتا، سب کو یہ جو آپ کے پیچھے پھر ٹٹپونجی ہے نا، یہ فگرز نکال کر، فیکٹس نکال کر تروڑ مروڑ رہے ہیں، ہمارے پاس تو پوری ٹیم بیٹھی ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کہاں غلط کہاں درست، آپ صحیح ہوتے ہیں، ہم کراچی والے سب سے زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور واقعہ ہو جائے، کسی کا کوئی مر جائے، ہاں، کسی کی مہینے بھر کی تنخواہ کے مترادف موبائل چلا جائے، وہ چیخے بھی نہیں، شور بھی نہیں بچائے۔ جانور بستے ہیں کیا یہاں؟ روبوٹ بستے ہیں، پتھر کے لوگ ہیں، لوہے کے لوگ ہیں، درد نہیں ہوتا ان کو؟ ہاں، ان سے چیخنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں آپ؟ کتنے فارنر یہاں پر آئے، کہتے جی فارنر نہیں آتے، کیسے آئے؟ فارنرز کے بیوی بچوں کے سامنے اس کے ماتھے میں گولیاں مار کے، ابھی جوہر میں واقعہ ہوا، مار دیا جاتا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو یہ آپ کے ہاں، یہ ادھر ضیاء الدین ہاسپٹل میں پانی کے پائپ لائن کے معاملے میں ایک باپ اور بیٹے کو مار، ایسے کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں آپ کے علم میں؟ کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے علم میں تو پھر تو بولنا ہی بند کر دیں، اور اگر کچھ ہے تو سچ اگلنا شروع کر دیں، سچ اگلے، سچ بولے، تاکہ لوگ سچ میں آپ کی عزت کریں، سمجھے؟ کیا نام ہے؟ اوڈو، جو بھی ہے۔ السلام علیکم۔